Bad billionaire of Pakistan, Malik Riaz, explosive tweet. Malik Riaz, once an untouchable, now wants a complete shutdown of Pakistan's largest real estate empire. अस्सलाम वालेकुम, ज़ोहेब अतीक साद वकार रियल उस्ताद की एक और एपिसोड के साथ में मलिक साहब ने कल एक ट्वीट कर दी है बड़ी एक्सप्लोसिव किस्म की। ट्वीट की क्या डिटेल्स? अगर मैं आपको ट्वीट की डिटेल्स बताऊं तो मलिक साहब ने अपनी ट्वीट में ये कहा है कि हमारे कैश फ्लोज बिल्कुल ही कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गए हैं। हमारी डेली जितनी सर्विसेज हम लोगों को प्रोवाइड कर रहे थे वो प्रोवाइड करने में हर्डल्स आ रहे हैं। हम शायद फोर्स्ड शट डाउन कर दें, यानी तमाम एक्टिविटीज़ अक्रॉस पाकिस्तान बहरिया टाउन अपने शट डाउन कर दे। और ये पोस्ट मलिक साहब की 5 अगस्त 2025 को एक्स के ऊपर शाया हुई है। अगर मैं इसके लीगल और फाइनेंशियल टर्मोइल के बारे में बताऊं तो हमने बहुत रिसेंटली देखा कि नैब ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंट टाइम्स में पिछले 2-3 सालों में हमने ये मामलात रूनुमा होते हुए देखे कि इनके ऊपर केसेस चलाए, मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात में और भी डिफरेंट मामलात में। उसके अलावा यूके NCA सेटलमेंट हमने देखी कि 190 मिलियन पाउंड जो कि टाइड है अल कादिर ट्रस्ट से और टाइड है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर से। उसके अलावा इस टाइम के ऊपर अथॉरिटीज़ ने अकाउंट्स बहरिया टाउन के बिल्कुल फ्रीज कर दिए हैं। बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया है, ये बहुत रीसेंट टाइम के अंदर आया है। जितने भी एसेट्स हैं उनको सीज़ कर लिया है। हमने एम्बुलेंस तक को सीज़ होते हुए बहरिया टाउन के अंदर देखा है और जितने भी ऑपरेशंस हैं वो बुरी तरीके से पैरालाइज हुए हैं। अगर मैं इम्पैक्ट की बात करूं कि रेजिडेंट्स के ऊपर और एम्प्लॉयज़ के ऊपर, क्योंकि ये वो इबरत का निशान बनने जा रहे हैं लोग कि इनका क्या फ्यूचर होगा अगर सस्पेंड हो जाए पानी की सहूलत, बिजली की सहूलत, सिक्योरिटी की सहूलत, कस्टमर केयर की सहूलत, तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा रेजिडेंट्स को। ख़तरे की घंटियां बज जाएंगी उनके ऊपर और परेशान कुन मामला हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ अगर एट रिस्क आ जाएं, उनको उनकी तनख्वाहें ना मिलें, तो ये भी एक इकनॉमिक क्राइसिस खास तौर पे बहरिया टाउन के गिरदोनवा के अंदर नजर आएगा। बहरिया टाउन क्लेम करता है कि तकरीबन 50,000 एम्प्लॉइज हैं। 50,000 एम्प्लॉइज। उसके अलावा मलिक साहब ने इस अपनी ट्वीट के अंदर अपील फॉर डायलॉग किया। उन्होंने कहा कि भाई वो अर्ज की कि भाई कोई आर्बिट्रेशन बिठा दो, कोई हम डायलॉग करके बातचीत कर लेते हैं। उसके अलावा वादा किया कि मलिक साहब फुल कंप्लायंस देंगे। उसके अलावा ही इज़ रेडी टू पे दैट अमाउंट, एनी अमाउंट जो सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने देनी है या फिर जो इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने देनी है या किसी भी और इदारे की अगर कोई पेमेंट तय पाएगी आर्बिट्रेशन के अंदर, तो मलिक साहब उसके ऊपर पेमेंट करने के लिए तैयार हैं। उसके अलावा ये दरख्वास्त की, ये कहा कि भाई उम्मीद करता हूं कि जस्टिस प्रिवेल करेगा, शऊर प्रिवेल करेगा, बेटर सेंस प्रिवेल करेगा नेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, ताकि बेहतरी अमल में लाई जा सके। बैड बिलियनियर्स ऑफ पाकिस्तान, बैड बिलियनियर ऑफ पाकिस्तान मलिक रियाज। आप जो है वो बैड बिलियनियर मलिक रियाज को क्यों कह रहे हैं, जरा ये समझें। वीडियो का उन्वान ये है कि बैड बिलियनियर ऑफ पाकिस्तान मलिक रियाज एक्सप्लोसिव ट्वीट। ये एक्सप्लोसिव ट्वीट आपने अगस्त में देखी 2025 के अंदर, लेकिन एक और एक्सप्लोसिव ट्वीट मैंने 22 जनवरी 2025 को आते हुए देखी थी, जिसका लब्बे लुबाब ये था कि डेफिनेटली मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा, प्रॉब्लम्स हो रही हैं। लेकिन उसके अंदर एक थ्रेटनिंग टोन के अंदर मलिक साहब ने कहा कि दिल के अंदर मेरे तूफान बरपा है और कहीं ये ना हो, ये भूलना नहीं कि मेरे पास 25 से 30 साल के सीक्रेट्स मौजूद हैं और एविडेंस के साथ मौजूद हैं। ये सीक्रेट्स किन लोगों के हैं, किन के बारे में बात की जा रही है। इससे पहले हमने कुछ जर्नलिस्ट्स के बारे में देखा कि फलाने को इतना घर दिया, फलाने को इतना पैसा दिया, इस अकाउंट के अंदर भेजा, वो क्लियर डिटेल है। उसके अंदर बड़े नामी गिरामी उस टाइम के जर्नलिस्ट्स कुछ उसमें से कुछ नजर आ रहे हैं और इन सबको मलिक साहब ने अपने अपने टाइम के ऊपर कुछ ना कुछ दिया हुआ था। और भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन साथ में मैं ये भी कहूँगा कि अगर आपने इन सब लोगों को कुछ ना कुछ दिया तो किसी न किसी पर्पस के तहत दिया होगा। अगर इस सीक्रेट के अंदर आपके पास इनके एविडेंस हैं तो या तो आप इसके अंदर हिस्सेदार हैं या फिर आप इसके प्रोवाइडर हैं, फैसिलिटेटर। साथ भी इन दोनों ट्वीट्स को अगर देखा जाए, आपने एक कंपैरिजन किया है इसके अंदर, तो मलिक रियाज की जो बातचीत करने के तरीके है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। वो कह रहे हैं आर्बिट्रेशन कर लें, कोई बातचीत कर लें, कोई ऐसा सिलसिला बना लें कि हम आगे जो है वो फ्यूचर के अंदर काम काज करते रहें। बट ये जो मलिक रियाज की कमज़ोरी हमें ट्वीट के अंदर नज़र आई है, ये बहरिया टाउन
کو کتنا ویک کر دے گی یہ تھوڑا سا دیکھیے بحریہ ٹاؤن آلریڈی ہم نے ویک ہوتے ہوئے دیکھا تھا. بحریہ ٹاؤن کراچی کے ڈراسٹکلی ریٹس گر گئے ہیں. پنڈی اسلام آباد کے اندر کوئی اس طریقے سے ٹرانزیکشنز نہیں ہو رہی, بہت کم ہو گئی ہیں. لوگ انٹرسٹڈ ہیں بحریہ ٹاؤن کے اندر بائنگ کرنے کے لیے, لیکن پریشان ہیں اس معاملے کے اوپر کہ یہاں پہ رہا بھی جا سکتا ہے نہیں رہا جا سکتا, ٹرانسفر ہوگی نہیں ہوگی, کس پراپرٹی کو لینا چاہیے, کیا اس کے معاملات ہوں گے. اور دونوں ٹویٹس کے اندر جو میں کہتا ہوں کہ اتنے ٹائم کے اندر اسی ایک سال کے اندر ہمیں آتے ہوئے نظر آئے, ایک زمین آسمان کا فرق ہے. اس میں ایک نیا پروجیکٹ لانچ کرنے والا انڈیویجول یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں انٹرنیشنل لے کے جا رہا ہوں اس پروجیکٹ کو, اور پاکستان سے ہم باہر نکل رہے ہیں اور بی ٹی پراپرٹیز کے نام سے دبئی کے اندر ہم ایک شاہکار بنانے چاہ رہے ہیں. ڈیفینیٹلی یہاں پہ بھی انہوں نے شاہکار بنایا اوور دا پیریڈ آف ٹائم. بحریہ ٹاؤن گوز گلوبل, مگر وہ لوکل تو ختم ہو رہی ہے, پتہ نہیں گلوبل بھی رہے گی یا نہیں رہے گی. اور ان دونوں ٹویٹس کے اندر بہت ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو دیکھا. ایک جگہ میں نے ایک بالکل کمزور آدمی کو دیکھا, ایسے آدمی کو کہ جس کو پوری طریقے سے پھنسا لیا گیا ہے. کہاں ہیں وہ ایویڈنسز, اگر ہیں تو ان کو پبلک کے سامنے لایا جائے, لیکن ایسا نہیں ہو رہا. کوئی ایویڈنس پبلک کے سامنے نہیں آ رہا. الٹا یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بھائی ہم آپ کے لیے کمپلائنس بھی کریں گے آپ کے ساتھ, آپ کو پیسے بھی دیں گے, آپ ہمیں کسی طریقے سے کام کرنے دیں, کوئی ڈیل کر لیں ہمارے ساتھ آپ. جی. تو اس کے علاوہ میں اس کے اندر یہ کہوں گا کہ ہم اس سارے معاملے سے, اس ٹویٹ سے سیکھ کیا رہے ہیں. سیکھنا بڑا ضروری ہے, سمجھنا بڑا ضروری ہے, اور فیوچر امپیکٹ کو دیکھنا بڑا ضروری ہے. سب سے پہلے میں دیکھتا ہوں کہ کارپوریٹ ونربلٹی نظر آئے گی اس کے اندر. اگر ملک صاحب کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو کسی بھی پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کے ساتھ ہو سکتا ہے. اگر یہ پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی انہی فٹ سٹیپس کو فالو کرے کہ جس کو ملک صاحب نے فالو کیا, اگر وہ بھی منی لانڈرنگ کے اندر ملوث ہو, دنیا کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ فراڈ کے اندر ملوث ہو, لوگوں سے پیسے لے کے ان کو وقت کے اوپر فارمز بیچ کے بہت زیادہ پیسے کمائے ہوئے, فارمز کا بھی ایک بڑا عجیب سا معاملہ ہے. تو اگر ان ساری چیزوں کے اندر کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی ملوث ہے, انہوں نے لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے, ان کو کبھی ایک سیکٹر دیا ہے, دوسرا سیکٹر کر دیا, اگر آپ سے پیسے لے لیے تو کبھی آپ کو پیسے واپس نہیں کریں گے, آپ کو یہی کہیں گے اگلے سیکٹر میں چلے جائیں, اگلے بلاک میں چلے جائیں. تو اگر آپ کی انویسٹمنٹ بھی اس قسم کی کسی اس کے اندر ہے تو آپ ذرا ایکٹیو ہو جائیں تھوڑا سا. کارپوریٹ ونربلٹی آپ کو نظر آئے گی. اس کے علاوہ آپ کو ایک وائڈر فال آؤٹ کا رسک نظر آئے گا کہ پاکستان کا ریئل اسٹیٹ بڑا ٹربولنس کے اندر آ جائے گا. پاکستان کا ریئل اسٹیٹ اس گورنمنٹ نے آتے ہوئے یا 2025 کو ریئل اسٹیٹ کا سال کہا, لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ 2025 ریئل اسٹیٹ کے بڑے ٹرموائل کا سال ہے. اس کے اندر آپ ایک لارج اینٹی کو, ایک امپائر کو گرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں جو ہاؤسنگ سوسائٹی کے امپائر ہے. تو یہ ایک ایشو یہاں پہ نظر آئے گا. اس کے علاوہ جو انویسٹرز کا لاس ہوگا, جو ان کا ٹرسٹ کا, ان کے پیسے کا, اگر کسی کو اس کی پروڈکٹ کے کروڑ روپے مل رہے ہیں, بعد میں آپ اس کو 60 لاکھ روپے دینا شروع کر دیں, تو دیکھیں ان کو کتنا نقصان ہے اس معاملے کے اندر. اگر ان کا پروڈکٹ بک نہیں رہا مارکیٹ کے اندر, کمرشلز ہیں, اپارٹمنٹس ہیں, دکانیں ہیں, زمین ہے, اتنی ساری گھر ہیں, اتنی ساری چیزیں اگر ان کی مارکیٹ میں بک نہ رہی ہوں, اس کے پیسے نہ مل رہے ہوں, تو ہم اس طریقے کا ایک معاملہ آتے ہوئے دیکھیں گے. سوشیو اکنامک اسٹریس آتے ہوئے مارکیٹ کے اندر ہم دیکھیں گے. اور بحریہ ٹاؤن اللہ نہ کرے اینڈ کر جائے گا کسی بھی ایسی ہاؤسنگ سوسائٹی کی طرح جس طرح 1990s میں ہم نے بہت سارے چھوٹے چھوٹے ہاؤسنگ آتے ہوئے دیکھے. اگر میں پنڈی اسلام آباد کی بات کروں یا اسپیسیفکلی راولپنڈی کی بات کروں, تو ہم نے ایک علاقہ دیکھا سبزہ زار. اب سبزہ زار ایز اے لوکیلٹی بنی ہوئی ہے, کوئی اس کا وہ نہیں ہے, اس کو کنٹونمنٹ مینج کر رہا ہے. اسی طریقے سے ہم نے اڈیالہ روڈ کے اوپر بنتے ہوئے دیکھی سمرزار کے اندر پانی کے ایشوز ہیں, سڑک اس کو کوئی دوبارہ بناتا نہیں ہے, جس نے بھی اس کو بیچا تھا وہ ایک معاملہ ایک ہرڈل کے اندر ہے. ہم نے گلشن آباد دیکھا, گلشن آباد کو اگر آپ دیکھیں تو گلشن آباد ایک گیٹڈ کمیونٹی ہے, لیکن اس طریقے سے اس کے اندر نہ مینجمنٹ وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے, نہ کچھ اس طریقے سے معاملات ہو رہے ہیں. تو ایک آپ بڑے وائڈ پرسپیکٹو میں, اور میں قریب کی ایگزامپل دیتا ہوں کہ اسی طریقے سے پرائیویٹ ڈیولپرز نے بنایا گلریز. اب گلریز کے آپ جا کے حالات دیکھیں, اس کے سڑکوں کے حالات دیکھیں, وہ گیٹڈ کمیونٹی کے حالات دیکھیں, آپ کو صرف اس کے جو چوکیدار ہیں وہ اس کے گیٹس کے اوپر بیٹھے ہوئے ملیں گے, کوئی کیمرہ نہیں, کچھ نہیں, ایک ڈفرینٹ قسم کا ماحول ہے. تو بحریہ جا رہا ہے ایک ڈفرینٹ قسم کے ماحول کی طرف. اور کچھ ایڈ آن کرنا چاہتے ہیں؟ اگر میں اس کی کلوزنگ اسٹیٹمنٹ آپ کو دوں, میں دعا کرتا ہوں یا یہ امید کرتا ہوں کہ کاش ملک صاحب اس ٹائیڈ کو ٹرن کر سکیں بالکل, یعنی کین ملک ریاض ٹرن دا ٹائیڈ اور دا فساد ول فائنلی کریک. یعنی یہ جو شکل و صورت ہمیں اس گریٹ امپائر کی نظر آ رہی ہے, کیا پتہ یہ کولیپس کر جائے, یہ کریک کر جائے. دعا میں ایسا نہیں کرتا, میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بزنس پریویل کرے. وہ تمام پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز جو کام کر رہے ہیں وہ حق کے طریقے سے لوگوں کو پلاٹ دیں, زمین پہلے خریدیں, پلاٹ بعد میں دیں, سب کچھ بنا کے دیں, اور معاملات پاکستان کے لیے, پاکستان کے لوگوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو پاکستان کے اندر بزنس کرتے ہیں آسان ہو. لائک شیئر اینڈ سبسکرائب. کانٹیکٹ ڈیٹیل جو ہے وہ ویڈیو ڈسکرپشن کے اندر مینشن ہے. فیس بک پیج اور انسٹا کا پیج بھی آپ اس کو بھی لائک کر سکتے ہیں. ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے یا DHA اسلام آباد راولپنڈی کے حوالے سے آپ کوئی بھی کوئریز آپ کی ہوں, یا بحریہ کے حوالے سے اگر آپ
کوئی اس قسم کی سچویشن میں ہے کہ تھوڑا سا ڈسٹریس ہیں اپنی انویسٹمنٹس کے پوائنٹ آف ویو سے، تو ضرور آپ ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ وی ول بی آف ہیلپ. اپنا خیال رکھیں. السلام.